دونوں کو برابر کرنا پڑے گا، اور برابر کر کے پھر ایک جگہ نماز ہو اور سب لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن میں نے بتلایا کہ اگر دونوں مسجدیں رہیں گی اور آپ یہ چاہیں کہ پرانی جگہ 5 وقت کی نماز ہو اور جمعہ کی نماز یہاں ادا کر کے اس مسجد کا حق ادا ہو جائے، اس مسجد کا حق ادا نہیں ہوگا، دونوں جگہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں مسجدیں ایک ہو جائیں، اس کو شہید کر دیجئے اور برابر سے کر کے ایک نانات ویک لشکر صدقا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات علماء کرام، محترم دینی بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل، کرم اور احسان ہے کہ ایک دینی مجلس میں، ایک بابرکت اجتماع میں اللہ نے ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع دیا اور کچھ قرآن و سنت کی، اللہ رب العزت کے کلام کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمان کے سننے کی اللہ نے سعادت مرحمت فرمائی۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں، جو اس تقریب کا مقصود ہیں، وہ آپ کے سامنے تقریباً باتیں آ چکی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر بے شمار انگنت نعمتیں، اور ان نعمتوں میں 2 طرح کی نعمتیں اللہ نے ہم تمام لوگوں کو مرحمت فرمائی۔ ایک نعمت وہ ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جس کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا کی نعمتیں بھی بہت قابل قدر ہیں، اور آخرت کی نعمتیں تو ہزار قدر کے لائق ہیں۔ اللہ نے آخرت کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہم سب کو بے مانگے اور بغیر محنت و مشقت کے اللہ نے ہم سب کو مرحمت فرمایا ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت یہ آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہمیں یہ چیز، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مومن گھر میں پیدا ہو گئے، بغیر کسی مشقت اور پریشانی کے یہ چیز ہمیں مل گئی، اس لیے اس کی ہمیں قدر نہیں۔ بہرحال یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ایک مجذوب آدمی تھے، ایک عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ مجذوب صاحب کہہ رہے تھے، دنیا میں ایمان بچا لے جاؤ، دنیا سے ایمان بچا لے جاؤ تو آگے جیت ہی جیت ہے۔ دنیا سے ایمان بچا لے جاؤ تو آگے جیت ہی جیت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ایمان، ہماری نادانی غفلت سے اگر یہ ایمان چھن گیا تو پھر رونا ہی رونا ہے، اور خون کے آنسو رونا ہو۔ اس لیے اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، ایمان کی نعمت، یہ بہت گراں قدر نعمت ہے، اور اس کا صحیح اندازہ جب ہماری آنکھیں بند ہوگی تب ہمیں اس کا احساس ہوگا۔ ایمان کی نعمت، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ تو بہت اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی،
اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو یہ جیسے کہ انسان کی سوچ ہوتی ہے، انسان کی طبیعت ہوتی ہے کہ پہلے اپنوں کا بھلا ہو جائے پھر دوسروں کا، تو اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو پھر گھر گھرانے والے پہلے اس سے جو ہے فیض یاب ہوتے، دور والے بعد میں ہوتے، لیکن اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے، سنا ہوگا آپ نے، حضرت نوح علیہ السلام ان کا بیٹا 1000 جتن کر لی، ایمان لے آؤ، لیکن ایمان نہیں لایا، اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ نبی سے بڑھ کر کے اپنی اولاد کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، فکر کی لیکن ایمان اللہ کی طرف سے مقدر نہیں تھا، ایمان نہیں لایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، 1000 کوشش کر لی کہ ایمان لے آئے، ایمان نہیں لائے۔ آپ علیہ السلام کے چچا ہیں خواجہ ابو طالب، کتنا کچھ آپ علیہ السلام کی پشت پناہی کی ہے اور کتنا کچھ قربانی دی ہے۔ آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرحانے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کا ہمیں موقع مل جائے، ہمیں حق حاصل ہو جائے۔ کفار مکہ، ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھر اپنے آبا اور اجداد کے دین پر رہے، اب جب دنیا سے جانا ہو رہا ہے تو بھتیجے کے دین پر جا رہے ہیں۔ آخر میں آپ کے چچا خواجہ ابو طالب نے یہ کہا، ہم تو اپنے آبا اور اجداد کے دین پر مرنا چاہتے ہیں، اسی پر ان کی روح پرواز کر دے۔ تو یہ ایمان کی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ہمیں مرنے کے بعد ہوگی۔ اس لیے اس ایمان کو ہمیں ہر حال میں بچانا ہے، اس ایمان کو ہمیں ہر حال میں بچانا ہے۔ ہمارا جو عدلی دشمن شیطان ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور یہاں تک کہ مرنے تک کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا ایمان چھین لے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب آخری وقت ہوا تو ان کے گھر والے، جیسا کہ مسئلہ ہے کہ جب آدمی کا آخری وقت ہو جائے تو کلمہ تلقین کریں۔ کلمہ تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ہلکی آواز سے قریب المرگ، مرنے والے کے قریب میں بیٹھ کر کے کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ پڑھتا رہے، مردہ سن لے اور وہ بھی ان کلمات کو پڑھ لیں تاکہ خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت ہے، گھر والے تلقین کر رہے ہیں، بے ہوشی کا عالم ہے، کہہ رہے ہیں لا لا لا، نہیں نہیں۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ لا لا کہہ رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ شیطان میرے پاس آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنا ایمان ہم سے بچا لیا، میں اس سے کہہ رہا تھا جب تک ایمان پر روح پرواز نہ ہو تب تک ہم تم سے مطمئن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی جو نعمت دی ہے، اس نعمت ایمان کی ہمیں قدر کرنی۔ آج جو حالات ہیں، ان حالات میں قدم قدم پر ایمان کے ڈاکو، رہزن ایمان چھیننے کے لیے اور ضلالت و گمراہی میں ڈالنے کے لیے تمام تر جتن ہو رہا ہے، ڈرانا، اسی طرح سے دوسری اور شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اس ایمان کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے اور ہمیں جینا اور مرنا اسی ایمان پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، جیسا کہ اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اسلام کی حالت میں، ایمان ہی کی حالت میں تمہیں موت آئے، اس کی ہمیں خود بھی فکر کرنی ہے اور اپنی نسلوں کے لیے ایمان کی
جد و جہد کرنا، اسی طرح سے کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، اب اصل مسئلے کی طرف جس کی وجہ سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، تو غور سے چند باتیں سن لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس زمین کے جس حصے کو مسجد میں شامل کر دیا جائے، مسجد کا جز اور حصہ بنا دیا جائے، وہ جز اور حصہ ہمیشہ مسجد ہی کا حصہ رہے گا، اس کو آپ مسجد سے نکال نہیں سکتے۔ یہ مسجد ہے، اس کا جو حصہ آپ مسجد میں شامل کرتے جائیں گے، وہ حصہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہی کا حصہ رہے گا۔ اسی طرح جو سامنے والی مسجد ہے، یہ آپ نے مسجد بنا لی ہے، یہ بھی ہمیشہ یہ حصہ مسجد ہی کا حصہ رہے گا، آپ اس کو کسی اور کام میں لگا ہی نہیں سکتے۔ اب ایک شکل، اچھا دونوں مسجد ہیں، وہ تو پرانی مسجد ہے، یہ نئی مسجد ہے، اب دونوں میں نماز ہونا ضروری ہے، دونوں میں نماز ہونا ضروری ہے۔ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ اس نئی والی مسجد میں آپ لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے سے اس مسجد کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک آپ 5 وقت کی نماز اس میں نہ پڑھیں گے، اس لیے اس میں بھی 5 وقت کی نماز ہونی ضروری ہے، 5 وقت کی نماز اس میں پڑھیں۔ اب آگے والی مسجد کا جو مسئلہ ہے، اس کی 2 شکل ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس کو توڑ دیں، پرانی بھی ہو گئی ہے، اور وہاں تک کہ صحن کر دیں، اور ایسا نہیں ہے کہ مسجد عمارت والی رہے تو ثواب ملے گا، اور اگر صحن ہو جائے تو ثواب نہیں ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ مسجد کا جو حصہ ہوگا، جو جز ہوگا، اس میں ثواب کے اعتبار سے برابر ہی ہے۔ اس لیے ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس کو شہید کر کے اور دونوں مسجدیں ایک کر دیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد باقی رہے تو، اور نماز دونوں جگہ نہ ہو، ایک ہی مسجد ہو، تو پھر آپ اس کو توڑ کر کے محراب وغیرہ یا دروازہ بنا کر کے دونوں کو ایک کریں، یہاں نماز ہو اور وہاں تک کے لوگ شریک ہو جائیں۔ یہی ایک شکل ہے کہ آپ ایک جگہ نماز پڑھیں، دونوں جگہ نماز ہو جائے، اور اگر آپ اسی حالت میں رکھیں گے تو دونوں جگہ 5 وقتہ نماز ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ پرانی مسجد میں آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور جمعہ کے دن آپ بڑی مسجد میں نماز پڑھ لیں، یہ اس مسجد کا، نئی والی مسجد کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات ایسا فیصلہ کریں جس پر سارے لوگ متفق ہو کر کے عمل کریں، اور ایک نہ ایک دن آپ کو اس مسجد کے اعتبار سے صحن جو آپ کا حصہ چھوٹا ہوا ہے، یہ صحن چھوٹا ہے، ایک نہ ایک دن آپ کو اس حصے کو شہید کر کے صحن میں لانا پڑے گا۔ تو چاہے آج یہ فیصلہ کر لیجئے اور چاہے آئندہ فیصلہ کر لیجئے، جو حصہ مسجد کا ہے وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی، اور 2 مسجدیں رہیں گی تو دونوں جگہ 5 وقت کی نماز الگ امام کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں دونوں مسجدیں ایک ہو جائیں، سب لوگ ایک ساتھ مل کر کے نماز پڑھیں، تو اس کی شکل یہی ہے، اس کو شہید کر کے آپ صحن بنا لیں۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ عمارت اسی طرح رہے تو آپ اس میں دروازہ لگا کر کے دونوں کو ملانا پڑے گا، اور یہ بیچ کا جو حصہ ہے اس کو برابر کر کے صف اس مسجد کے صف سے ملانا پڑے گا۔ اس کے بغیر یہ نہیں کہ وہ ادھر والے وہاں رہیں، ادھر والے یہاں رہیں۔ اگر درمیان میں فاصلہ ہوگا تو پھر جو باہر کے لوگ ادھر کے لوگ ہوں گے، ان کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے دونوں کو برابر کرنا پڑے گا، اور برابر کر کے پھر ایک جگہ نماز ہو اور سب لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن میں نے بتلایا کہ اگر دونوں مسجدیں رہیں گی اور آپ یہ چاہیں کہ پرانی جگہ 5 وقت کی نماز ہو اور جمعہ کی نماز یہاں ادا کر کے
اس مسجد کا حق ادا ہو جائے، اس مسجد کا حق ادا نہیں ہوگا، دونوں جگہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں مسجدیں ایک ہو جائیں، اس کو شہید کر دیجئے اور برابر سے کر کے ایک ہی جگہ نماز پڑھ لیں۔ اور یا اگر اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ دروازہ وغیرہ لگا دیں اور یہاں سے وہاں تک کے، اور لیکن بیچ کا حصہ کاٹنا پڑے گا تاکہ سب برابر بنے۔ اگر زیادہ فاصلہ ہوگا تو جو سب سے الگ رہیں گے ان کی نماز جماعت نہیں ہوگی، جماعت سے نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ آپ حضرات کو مل بیٹھ کے سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ مسئلے کی بات یہی ہے کہ جو حصہ مسجد کا حصہ جو زمین کا حصہ مسجد کا حصہ بن گیا، وہ ہمیشہ مسجد ہی کا حصہ رہے گا، اس کو آپ الگ نہیں کر پائیں گے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں ایک ہی جگہ نماز ہو تو اب ایک شکل یہ ہے، اس کو آپ شہید کر دیجئے، صحن بنا دیجئے، اور مسجد کے اعتبار سے جتنا صحن ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے مسجد کے اعتبار سے صحن بنایا جاتا ہے، اس لیے کشادہ صحن ہو۔ اور اگر اس عمارت کو باقی رکھنا چاہے تو اس کی شکل یہی ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے دروازہ وغیرہ ملا کر کے ایک لیول میں کرنا پڑے گا اور ایک کرنا پڑے گا، تبھی ایک جگہ نماز ہوگی اور سارے لوگ شریک ہو جائیں۔ کچھ اور کہنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے آپ بس یہ ہے کہ آپس میں جیسے پہلے سے اتفاق و اتحاد تھا، اسی اتفاق و اتحاد سے کام کیجیے۔ اگر ایک رکھنا ہے، مسجد عمارت باقی رہے تو انجینئر وغیرہ سے مشورہ کر کے اور بیچ والا حصہ پاٹ کر کے بنائیں، اور بہتر یہ ہے کہ شہید کر کے جو ہے وہ یکساں کر دیجیے، لیکن اختلاف کی کوئی بات نہ پیدا کرے۔ ہاں، اختلاف ہوتا ہے، ہماری بات نہیں مانی گئی، اختلاف یہ ہوتا ہے، ہماری رائے کوئی نہیں۔ ایک جگہ نماز، جی ایک جگہ نماز ہو، ایک جگہ نماز ہے، ہاں ایک جگہ نماز ہوگی تو اب ایک شکل یہ ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس کو شہید کر کے، کافی پرانی بھی ہے، آپ اس کو صحن بنا دیجئے۔ اور اگر عمارت باقی رکھ کر کے نماز ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں دروازہ لگا کر کے، اور اس میں اس کو اور یہ بیچ والا حصہ پاٹنا پڑے گا اور اس میں دروازہ لگانا پڑے گا۔ خالی یہاں پہ جمعہ پڑھتے ہیں، جی یہ اس مسجد کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جی اس مسجد میں بھی ایک آدھ جماعت ہو جائے، مطلب ساتھ میں، تو نماز ہو جائے گی۔ کیا کہنا ہے؟